نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یریکموہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا، اور جب کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں تمہیں دکھایا ان کو جب کہ تم ان کے ساتھ بھڑ گئے، ان کے ساتھ لڑے تمہاری نگاہوں میں قلیلا کم، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کم کر کے دکھایا ان کی آنکھوں میں، حالانکہ کافر مسلمانوں سے 3 گنا زیادہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ایسے دکھایا مسلمانوں کو جیسے کوئی زیادہ نہیں ہے، ہمت کی مسلمانوں نے لڑنے کی، اور مسلمان ویسے کم تھے تو تمہیں دکھایا ان کی آنکھوں میں کم، لیکن جب جنگ شروع ہو گئی اور جب فرشتوں کی مدد آ گئی، اب کافروں نے یہ دیکھا کہ مسلمان تو زیادہ، اس وقت ان کو محسوس ہوا کہ ان مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اس لیے وہ ہمت ہار گئے، 70 مارے گئے، 70 پکڑے گئے اور باقی وہاں سے بھاگے۔ فرمایا لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے اللہ نے کیا تاکہ اللہ تعالیٰ اس فیصلے کو پورا کر دے جو کہ اللہ کی طرف سے طے شدہ تھا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور بے شک تمام معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم فئۃ، جب تمہاری مدبھیڑ ہو جائے کسی گروہ سے، فاثبتوا، تو پھر بھاگنا نہیں ہے میدان جنگ سے، پھر ڈٹے رہو، واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مدد آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ، فتح حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، لہٰذا اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ فتح اسباب سے، فتح تعداد سے حاصل نہیں ہوگی، فتح حاصل ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد سے، تو فرمایا اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جنگ کے دوران ڈسپلن کا مظاہرہ کرو، جو بھی تمہاری قیادت ہے اس کا کہنا مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن پر سے تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ دشمن پر روب اسی گروہ کا ہوتا ہے جو منظم ہو، جو امیر کے ایک حکم پر بیٹھ جائے، امیر کے ایک حکم پر چل پڑے، امیر کے حکم پر ہتھیار رکھ دے، امیر کے حکم پر ایک دم حرکت میں آ جائے۔ تو فرمایا کہ کہنا مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، اور مت جھگڑو ورنہ تم ڈھیلے پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا روب ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ یہاں صبر سے مراد کیا ہے؟ صبر سے مراد ہے اپنی رائے کی قربانی۔ ایک آپ کی رائے ہے، اس کے مطابق آپ نے امیر کو مشورہ دیا، امیر نے فیصلہ کچھ اور کر دیا، تو ظاہری بات ہے کہ جو رائے کی قربانی ہے یہ قربانی آسان نہیں ہوتی۔ آدمی کو بڑا جو ہے وہ دکھ ہوتا ہے کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی۔ وہ پرخلوص آدمی سمجھتا ہے کہ میری رائے صحیح ہے، اسی سے صحیح نتیجہ نکلے گا، لیکن امیر نے فیصلہ کچھ اور کر دیا۔ تو حکم یہ ہے کہ ہم صرف رائے دیں، رائے کو منوانے کے لیے دباؤ نہ ڈالیں، بلکہ یہ ہے کہ رائے دینے کے بعد دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امیر کو صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی امیر فیصلہ کر دے اس کے بعد اس فیصلے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں، ورنہ شیطان کا حملہ ہے کہ پھر شیطان انسان کو اکساتا ہے کہ وہ چاہے کہ یہ فیصلہ میری رائے کے مطابق نہیں ہوا، لہٰذا یہ فیصلہ ناکام ثابت ہو اور میں کہہ سکوں کہ دیکھو میری رائے نہیں مانی نا، اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو یہ ایک انا ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے۔ فرمایا وَاصْبِرُوا، اور اپنی رائے کے حوالے سے صبر کرو، اپنی رائے کی قربانی دو۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ، ڈٹ جانے والوں کے ساتھ ہے۔ ویسے تو اللہ ہر ایک کے ساتھ ہے، لیکن اللہ کی نصرت خاص، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ڈٹ جانے والوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے بڑے اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے۔ ابو جہل بڑے تکبر کے ساتھ یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھنا کل کسی مسلمان کو مارنا مت، بلکہ گرفتار کرنا، انہیں رسیوں میں جکڑنا، گرفتار کر کے مکے لائیں گے، تڑپا تڑپا کے ماریں گے۔ یہ تمام تفاسیر آپ کو مل جائیں گی الرحیق المختوم میں۔
تو فرمایا کہ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ کہ جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے، وریا الناس، اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، ویصدون عن سبیل اللہ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے روک رہے تھے، واللہ بما یعملون محیط، البتہ جو کچھ کر رہے تھے اللہ اسے گھیرے ہوئے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قابو سے باہر نہیں تھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔